اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر ہے ہمارا 11، لیسن نمبر ہے ہمارا 15۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ اس رکوع میں تقریباً 87 سے لے کے 96 تک آیات ہیں، لیکن میں 87 سے صرف 90 تک اس کا تفصیل بیان کروں گی، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر ایک اور ریکارڈ کروں گی، کیونکہ یہ رکوع کافی لمبا ہے تو میں نے سوچا کہ لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو چلیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے عطا کیے اور ان کو قوت دی ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُلٌ، اور پس جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا، ساتھ اس چیز کے، لَا تَہْوَىٰ نہیں چاہتے تھے، أَنفُسُكُمْ، اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم نے ایک گروہ کو مار دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، اور پے در پہ نبیوں سے ان کی مدد کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال تک ایک پیغمبر کی جگہ دوسرے پیغمبر نے لی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھوں میں رہا ہے، جبکہ ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا تو وہ دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا، جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، پھر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وَفَقَيْنَا کا مطلب ہے پے در پہ، یعنی کہ لگاتار کسی چیز کا ہونا، یعنی کنٹینیو ہونا، اور یہاں رسولوں کا سلسلہ مراد ہے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، اور سورہ ال عمران میں آیت نمبر 49 میں ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس میں ہے نا کہ پیدائشی اندھے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں، اور کوڑ کے مریضوں سے مراد ہے لیپریسی کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور پھر وہ مر جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ زمین پر چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 31 میں ہے کہ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں
کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، یعنی کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ مر گیا، دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے تمہیں روح القدس سے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کسی پر اپنا ہاتھ رکھنا یا کسی کو اپنا ہاتھ دینا، یعنی مدد کرنا، قوت دینا۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر ہے 102 میں ہے، قُلْ نَزَّلَّهُ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، یعنی کہ قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت حسان ابن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، اور وہ آپ کی شان میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے اشعار میں روح القدس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تو یوشع بن نون تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ایک ہی زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون کو ان کا مددگار اور نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان کے بعد اور بھی پے در پہ نبی آئے، رسول پیغمبر آئے۔ حضرت ذوالکفل ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور ان پر انجیل اتاری گئی۔ اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا ان دونوں کا آپس میں، وہ 600 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، اور اس عرصے کو دور فطرت کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبر آئے تھے، لیکن قرآن پاک میں سب کا ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اوپر اٹھایا گیا۔ افلا کلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اور جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے کہ جن کو تمہارا جی نہیں مانتا تھا تو تم نے تکبر کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودیوں سے کہ تمہاری عادت تھی کہ جب کوئی پیغمبر تمہاری باتیں مان رہا ہے تو تم نے اس کی پیروی کی، لیکن جب تمہاری خواہشات سے تمہارے نبیوں کی باتیں ٹکرا گئیں تو وہیں پر تم لوگوں نے تکبر کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ اور یہی حال تم لوگ جو ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کر رہے ہو، یعنی تم ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے رویوں سے، کیونکہ ان لوگوں کا رویہ تو پہلے بھی ایسے ہی رہا ہے۔ یہودیوں کو حرام کھانے کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے فتوے لکھا کرتے تھے، پیسے لے کر لوگوں اپنے فتوے جو تھے وہ چینج کیا کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ ٹیمپل آف سلیمان میں، ہیکل سلیمانی میں اپنی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے، اور ان کو وہ واعظ کرتے تھے کہ تم یہ حرام کام چھوڑ دو، تم کتاب کے ماننے والے ہو، کتاب میں سود کو حرام لکھا ہے تو تم سودی کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش شروع کر دی کرنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول دونوں تھے، اور رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں ہے، آیت نمبر 21 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے، اس لیے ان کے مخالفین ہی تباہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اور غزوہ خندق میں اس لیے ذلیل و خوار کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، مگر آپ کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ قرب قیامت میں جب قیامت آنے والی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور بنی اسرائیل پر عذاب آئے گا، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کروائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سب کا اجتماع ہے، اور یعنی سب اس کو مانتے ہیں۔
انبیاء 1.25 آئے ہیں دنیا میں، اور رسول جو ہے وہ 313 آئے ہیں۔ قرآن پاک میں 25 کا ذکر ہے۔ نبی اور رسول میں فرق بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی بھی نازل کرتا ہے، اور کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو بڑے دن کا عذاب آئے گا اور ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ کر دیے گئے، ان کے جو مخالفین تھے ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ نبی کے انکار کرنے سے عذاب دنیا میں نہیں آتا، اور نبی قتل بھی ہوئے ہیں مگر رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی آلریڈی پہلے سے آئی ہوئی شریعت کو لے کر چلتا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے مگر ان کے لیے رسول جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس بہت تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے نا یہ قرآن پاک میں بہت مرتبہ بھی آئے گا، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے، سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے۔ یہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی ہمارے سامنے قرآن پاک پڑھ لیں، ہم پر اثر ہونے والا نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں۔ جیسے اہل مکہ بھی کہتے تھے، سورہ فصلت میں آتا ہے، آیت نمبر 5 میں ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ غلف کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی معلومات ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت سی معلومات ہیں اور اب ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی جو تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نبی، تمہاری باتوں سے ہمارے کانوں میں ثقل آتا ہے، یعنی کہ ہمارے کان بھاری ہو جاتے ہیں اور بوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں، تمہاری باتیں ہمارے کانوں پر اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پیچھے قرآن پاک میں پڑھا ہے نا کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ غلاف ہیں، پردے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فلہم عذاب عظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت تھوڑا ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی ان کو مکمل ایمان لانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کی ایک مثال ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے پچھلے لیسن میں کہ یہ قیدیوں کو چھڑاتے تھے اور اپنے ہی لوگوں سے جنگ بھی کرتے تھے، یعنی کہ کچھ حصوں پر ایمان لاتے تھے، کچھ پر نہیں لاتے تھے، پورے کے پورے ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے یہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہے کہ جب کہ ان کے پاس قرآن پاک آ گیا ہے جو کہ خود تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تصدیق اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور تصدیق اس اعتبار سے بھی کہ تورات اور انجیل میں لکھا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی، تو تمہاری کتاب اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی اور آخری نبی نہ آتے تو یہ تمہاری کتابیں جو تھی وہ جھوٹی ہو جاتی۔ تو ان دونوں باتوں کی تصدیق کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی کہ جو یہودی تھے، اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اور پیغمبر کے آنے سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ ان دونوں کا واسطہ دیکھ کر جب وہ کافروں سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کو بھیج دے جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور تاکہ ہم کافروں پر غالب آ جائیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا اور قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا۔ یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور انہوں نے پہچان کر انکار کیا تھا، اور
سورہ انعام میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 20 ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے پہچان کر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، سمجھ آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ تو اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیونکہ ایک تو ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا۔ ان کی کتابوں میں باتیں بار بار آ رہی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور اس کے باوجود جب وہ نبی آئے اور انہوں نے انکار کر دیا ان کو پہچان کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر، انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، جس چیز کے بدلے، تو کتنا برا ہے جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ جس پر اپنے بندوں پر چاہتا ہے وہ فضل کرتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر وہ غضب بالائے غضب پہ مبتلا ہوئے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُہِین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بری شے ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا دنیا کے نفع کی خاطر، تو بہت برا ہے جو انہوں نے کیا۔ بغین کا مطلب جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ضد کی وجہ سے، اور یہ ضد کیا تھی؟ یہ ضد ان کی یہ تھی کہ یہ بنی اسماعیل علیہ السلام سے کیوں آئے ہیں، یعنی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، ان کی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، وہ یہ کہتے تھے۔ اپنے آپ کو یہ بہت متکبر، بہت بڑا سمجھتے تھے، اور یہ عربوں کو امی کہتے تھے، یعنی کہ ان پڑھ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس پر چاہے گا وہ اپنا فضل کرے گا، اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہے گا وہ اپنا فضل اور اپنا کرم کرے گا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ ایک غضب تو یہ تھا، اس بات کا تھا کہ انہوں نے کفر کیا، اور دوسرا غضب اس بات کا کہ ان کے انکار کی وجہ جو تھی وہ ان کی سرکشی تھی، اور تیسرا ان کی سرکشی بھی جو تھی وہ ان کی جیلسی کی وجہ سے تھی، حسد کی وجہ سے تھی۔ تو یہاں پر بھی غضب علی غضب، صرف دو غضب مراد نہیں ہے بلکہ بہت سارے غضب جو ہیں وہ مراد ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذلت والا عذاب ملے گا، یعنی کہ ایسا عذاب ملے گا کہ جس میں تکلیف بھی ہوگی اور وہ اس کو رسوا اور ذلیل بھی کر دے گا ان کو۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ بلاغت ہے، مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر آیا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی پڑھیں گے قرآن پاک میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔